اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری خطابت کی کلاس جاری و ساری ہے۔ آج کا درس نمبر 14 ہے اور ہم بیان کرنے جا رہے ہیں خود اعتمادی بڑھانے کے طریقے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آغا صاحب ہم خود اعتمادی کیوں بڑھائیں، خود اعتمادی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، خود اعتمادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے کلام کو اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ خود اعتمادی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں، آپ کا جو مواد ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، وہ لوگوں تک آسان طریقے سے آپ پہنچا سکیں۔ تو اس لیے خود اعتمادی کا ہونا لازم ہے۔ پہلی چیز جو خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے، اچھا یہ جو ہم 3 4 5 چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں آج کے اس درس میں، یہ مختلف علماء کرام، بزرگان دین، جنہوں نے محنت کی ہے، پوری زندگی مجالس کو دی اور منبر کے مختلف تجربات سے گزرے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ خود اعتمادی کیسے بڑھائی جائے، کانفیڈیشن کیسے بڑھایا جائے۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ مسلسل تمرین۔ دیکھیں، جب آپ مسلسل تمرین کرتے ہیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ایک چیز اگر آپ پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو بار بار انجام دیں گے، مسلسل تمرین کریں گے، تو آپ کے اندر جو خوف ہوگا، وحشت ہوگی، وہ نسبتاً کم ہوتی جائے گی۔ لہذا اس طرح مجلس میں بھی اس طرح ہے، آپ جتنا اس کو تمرین کریں گے، آپ کی خود اعتمادی اتنا بڑھے گی۔ دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو آپ کے موضوع پر عبور ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کا موضوع ہے، آپ کو موضوع پر دسترس ہونی چاہیے، تسلط ہونا چاہیے۔ آپ کے موضوع، جو بھی آپ کا موضوع ہے، اگر آپ کو اس کے اوپر تسلط نہیں ہوگا، جب آپ مجلس پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ ایک تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں صحیح نہیں آئیں گی، دوسری بات یہ کہ خود اعتمادی ٹوٹے گی۔ اچھا، خود اعتمادی ٹوٹتی کیوں ہے؟ مواد نہ ہونے کی بنا پہ خود اعتمادی ٹوٹ جاتی ہے، جب آپ کو تسلط ایک چیز پہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کہ آپ اگر سائنس بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی سائنس نہیں پڑھی اور تھوڑی بہت کہیں سے سن لی اور پڑھ لی، تو آپ جا کے بیان کرنا بیٹھ گئے، تو آپ کو ڈر رہے گا کہ یہاں پہ موجود اگر مجمع میں کوئی سائنسدان ہوا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، چونکہ میری اتنی تیاری نہیں ہے، میں نے اس چیز کو اتنا نہیں پڑھا، اتنی تمرین نہیں کی، اتنا عبور نہیں ہے، تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے سائنس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، آپ کو مکمل اس کے اوپر دسترس ہے، عبور ہے، تسلط ہے، تو آپ بے شک جتنے بھی سائنسدان بیٹھے ہوں، آپ اچھی طرح سے سائنس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اس طرح ہے، مجلس کے اندر بھی خود اعتمادی تب بڑھے گی جب آپ کو آپ کے موضوع کے اوپر عبور ہونا چاہیے، تسلط ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ بھی اہم ہے، فرمایا کہ علم میں اضافہ۔ پھر وہی بات آ گئی کہ موضوع پہ عبور، علم میں اضافہ۔ آپ کا علم جتنا وسیع ہوگا، دیکھیں آپ کے علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا، جتنا آگے بڑھے گا، آپ کی خود اعتمادی اتنا بڑھے گی، آپ کی قابلیت اتنا نکھرے گی۔ اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ چیز ہے وہ ہے کہ مجلس کا بار بار تکرار کرنا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مجلس ایک جگہ پہ پڑھی اور پھر وہی مجلس آپ دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مجلس تیار کی ہے، اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد بھی کیا، تیاری کر لی، ایک مرتبہ آپ نے اس مجلس کو پڑھا، اور پڑھا جب مجلس کو ایک مرتبہ تو تھوڑا بہت آپ ہچکچائے یا مثلا تھوڑا سا مسائل اس میں آئے، لیکن اگر وہی مجلس، تیار شدہ مجلس، اگر آپ دوسری جگہ پہ پڑھیں گے تو وہ شاید بہتر ہو اس سے، پھر اگر آپ اس کو تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ تو ایک مجلس کو آپ 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مجلس، ہر مجمع کے لیے آپ کے لیے نئی مجلس ہونی چاہیے۔ نئے افراد جو ہیں پڑھنے والے، جن کو تیاری میں مشکل بھی پیش آتی ہے، ان کے لیے، جن کے پاس خود اعتمادی بھی کم ہے، ان کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ایک مجلس کو بار بار تکرار کریں، تاکہ جب آپ کو مکمل اس مجلس میں تسلط ہو جائے گا
تو پھر آپ کی خود اعتمادی بڑھ جائے گی، خود اعتمادی بڑھ جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو افراد ایسے ہیں، یہ اعلان ممبر کہتے ہیں، جو ممبری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو افراد ایسے ہیں جو زیادہ ٹائم دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں۔ کون سے؟ پہلا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، مواد نہیں ہے، میٹر کم ہے، وہ بار بار جب مجلس پڑھے گا نا تو گھڑی کی طرف دیکھے گا کہ 45 منٹ ہو جائے، 40 منٹ ہو جائے، 50 منٹ ہو جائے تو میری مجلس ختم ہو اور میں ممبر سے اتر جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میں مجلس پڑھتے پڑھتے میرے پاس مواد ختم ہو جائے، میرے پاس مواد ختم ہو جائے اور میرے لیے مسئلہ ہو جائے۔ ایک یہ۔ دوسرا کہتے ہیں وہ شخص کہ جس کے پاس میٹر زیادہ ہے، وہ بھی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے کہ اچھا 40 منٹ ہو گئے، ابھی میٹر تو بہت زیادہ پڑا ہے، 40 منٹ میں نے بیان تو کیا لیکن ابھی جو میرا میٹر ہے 40 منٹ کا پیچھے رہتا ہے، تو 80 منٹ کی مجلس تو نہیں ہوگی، تو اب کیا کروں، اب اس کو کیسے بیان کروں؟ اب وہ اگر جلدی جلدی بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی کلام کو اچھی طرح سے بیان نہیں کر پائے گا۔ تو یہ دو چیزیں کہ آپ کے پاس میٹر اچھا ہونا چاہیے، اگر میٹر اچھا ہے تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے، یہ انداز بیان بھی آپ کو آنا چاہیے۔ دیکھیں خواتین جو گھرداری کرتی ہیں، جو کچن کا کام کرتی ہیں، جو کھانا بناتی ہیں، ان کو اگر مثال کے طور پہ ان کو سارے مسالے جات دیے جائیں، سبزیاں دی جائیں، ساری چیزیں دی جائیں، اگر ان کو سالن بنانا نہیں آتا ہو تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ مجلس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر میٹر اچھا ہے، مواد اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو بیان اچھا نہیں ہے تو آپ پھر بھی پھنس جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں بہت سارے لطیفے بھی ممبریوں کے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جب ممبر پہ گئے، انہوں نے کہا کہ دو روایتیں ہیں، دو چیزیں ہیں حدیث میں پیغمبر نے فرمائی۔ اچھا اس نے کہا دو چیزیں پیغمبر نے فرمائی، پھر ممبر پہ گئے کہا کہ دو چیزیں پیغمبر نے فرمائی، خاموش ہو گئے۔ پھر کہا دو چیزیں پیغمبر نے فرمائی، پھر خاموش ہو گئے۔ تو مجمع دیکھنے لگا، اچھا پتہ یہ چلا کہ اس کو دو چیزیں بھول گیا کہ کون سی تھی۔ پھر یہ کہنے لگا کہ دو چیزیں رسول نے بیان کی، ایک راوی بھول گیا، ایک میں بھول گیا، ایک راوی بھول گیا، ایک میں بھول گیا، یہ کہہ کے ممبر سے اتر گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ ممبر کا ایک اثر ہے، جب آپ ممبر پہ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑا مجمع دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے جو مجلس تیار کی ہے وہ آپ کی 45 منٹ کی ہے، لیکن اب جب ممبر پہ اس کو بیان کریں گے تو آپ کی 35 منٹ کی مجلس بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں جب بیٹھے تھے آپ اکیلے تھے، آپ کے سامنے کوئی مجمع نہیں تھا، آپ اپنے انداز سے بغیر خوف کے اعتماد کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن جب ممبر پہ آ گئے، بڑا مجمع آ گیا، بڑے لوگ آ گئے، لوگوں کے سامنے آپ بیان کرنے میں یہ ہوا کہ آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے اور آپ جلدی جلدی بھی بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ 45 منٹ کی جو تیاری تھی وہ آپ نے 30 منٹ میں ختم کر دی، اور آپ پریشان ہو گئے کہ اب میں 45 منٹ کی مجلس کو مکمل کیسے کروں۔ تو یاد رکھیں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مجلس پڑھ پڑھ کے آپ کو خود اعتمادی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مجلس سال میں پڑھیں تو آپ کو خود اعتمادی آ جائے گی، نہیں، آپ جتنی تمرین کریں گے، آپ جتنی مشق کریں گے، آپ جتنا مجالس کو زیادہ پڑھیں گے، آپ جتنا مطالعہ وسیع کریں گے، آپ جتنا علم میں اضافہ کریں گے، اتنی آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی۔ تو خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے 3-4 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں خود اعتمادی دے تاکہ ہم دین حق کے پیغامات کو پہنچا سکیں۔